علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ 8 اور گریڈ 9 آج ہم سورہ سبا پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سورہ سبا مکی ہے یا مدنی۔ تو سورہ سبا مکی صورت ہے۔ دوسرے اس کی وجہ تسمیہ کہ آیا سورہ سبا کو سورہ سبا کا نام کیوں دیا گیا، تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں قوم سبا کا ذکر ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ سبا سے مراد ملکہ ہے، ملکہ کا نام ہے بلقیس، تو اس کی قوم کا ذکر ہے اور اس کی قوم کو قوم سبا ہی کہا جاتا ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ سبا رکھا گیا۔ دوسرے اس میں بنیادی مضامین اس کے کیا کیا ہیں، ٹاپکس اس کے کیا کیا ہیں۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے معجزات پڑھیں گے، منکرین قیامت کے اعتراض اور جواب پڑھیں گے، نبی علیہ السلام کو جن لوگوں نے جھٹلایا ان کا انجام پڑھیں گے، اللہ پاک کی کچھ نشانیاں پڑھیں گے، نیک اعمال والوں کے لیے کیا اجر ہے اور برے لوگوں کے لیے کیا عذاب ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی، وہ ذات، لہو، اسی کا ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، ولہو، اور اسی کے لیے ہے، الحمد، تمام تعریفیں، فی الآخرہ، آخرت میں بھی۔ اب ظاہر ہے دنیا میں اللہ پاک کے لیے جو تعریفیں ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تسبیحات، ذکر و اذکار وغیرہ، نیک اعمال وغیرہ جو کرتے ہیں وہ ساری کی ساری اللہ پاک کی تعریفات ہی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، وہ بھی اللہ پاک کی تعریفات میں آ جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں اب تعریفوں سے کیا مراد ہے، تو آخرت میں تعریفوں سے مراد یہ ہے کہ جب جنت میں لوگ داخل ہو جائیں گے تو وہ یہ دعا کریں گے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کیا، ایک یہ مراد ہے۔ دوسرا یہ مراد ہے کہ جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ تیسری دعا یہ مراد ہے کہ جنتی یہ دعا کریں گے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی۔ یعنی یہ تین دعائیں ایسی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنتی بھی قیامت والے دن یعنی آخرت میں اللہ پاک کی تعریف کریں گے، اس سے یہ تعریفات مراد ہے۔ وہو الحکیم، اور وہ بڑی حکمت والا ہے، الخبیر، اور بڑا باخبر ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج، جو داخل ہوتا ہے، فی الارض، زمین میں، وما یخرج، اور جو نکلتا ہے، منہا، اس سے۔ اب یہاں پر یلج فی الارض اور یلج فی الارض اس کو انڈرلائن کریں، کیا چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، ظاہر بارش کا پانی زمین میں داخل ہوتا ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو اس سے نکلتا ہے، اب زمین سے کیا نکلتا ہے، مثال ظاہر ہے سب کو ہی پتہ ہے کہ اس سے پھل، پودے، پھول، درخت وغیرہ نکلتے ہیں، نباتات، سبزیاں وغیرہ نکلتی ہیں، یہ مراد ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اب آسمان سے کیا نازل ہوتے ہیں، آسمان سے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، یہ بھی مراد ہے۔ آسمان سے اللہ پاک کے احکامات نازل ہوتے ہیں، یہ بھی مراد ہے۔ آسمان سے بارش بھی نازل ہوتی ہے، یہ بھی مراد ہے۔ وما يعرج فيها، اور جو اس میں چڑھتا ہے، اب آسمان میں کیا چڑھتا ہے، ظاہر ہے فرشتے جب اترتے ہیں تو وہ واپس جاتے ہیں، تو فرشتوں کا اوپر چڑھنا بھی مراد ہے، نامہ اعمال کا بھی اوپر چڑھنا مراد ہے، اور جو اعمال لوگ کرتے ہیں وہ روز کے روز جو اوپر لے کر جائے جاتے ہیں وہ بھی مراد ہے۔ وہو الرحیم، اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے، الغفور، اور نہایت بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں، لا تاتینا، ہم پر نہیں آئے گی، الساعہ، قیامت۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتاتینکم، وہ تم پر ضرور آئے گی، عالم الغیب، جو غیب کا جاننے والا ہے، لا یعزب، نہیں چھپ سکتی، عنہ، اس سے، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی کوئی چیز، فی السماوات، نہ آسمانوں میں، ولا فی الارض، نہ زمینوں میں، ولا اصغر من ذلک، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز، یعنی نہ ذرے سے کوئی چھوٹی چیز اللہ سے چھپ سکتی ہے، ولا اکبر، اور نہ بڑی، یعنی نہ ذرے سے کوئی بڑی چیز اللہ پاک سے چھپ سکتی ہے، الا مگر فی کتاب مبین، وہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کتاب مبین کو انڈرلائن کریں، اس سے لوح محفوظ مراد ہے یا نامہ لوح محفوظ مراد ہے، جو کہ عرش کے اوپر ایک رجسٹر ہے، وہ لیجزیا، تاکہ وہ بدلہ دے، الذین آمنوا، ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے ہے، مغفرۃ، مغفرت، ورزق کریم، اور عزت کی روزی یا عزت والا رزق۔ والذین، اور وہ لوگ، سعوا، جو کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، معاجزین، ہمیں مغلوب کرنے کی، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے ہے، عذاب من رجز، سزا ہے، علیم، دردناک، یعنی عذاب من رجز علیم، دردناک عذاب کی سزا ہے۔ ویرا، اور وہ جانتے ہیں، الذین، وہ لوگ، اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا، الذی، اس کو، انزل، جو نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کی رب کی طرف سے، هو الحق، وہ حق ہے۔ اب کیا نازل کیا گیا، ظاہر قرآن پاک ہے، اور جنہیں علم دیا گیا، ظاہر جنہیں تورات دی گئی، جنہیں انجیل دی گئی، جنہیں زبور دیا گیا، وہ سارے کے سارے جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوگی وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، اور وہ سچی ہوگی، اور وہ قرآن پاک ہے، اور وہ قیامت تک تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ ویہدی، اور وہ دکھاتا ہے، الی صراط، راستہ، العزیز، جو بہت غالب ہے، اس کا، الحمید، اور جو بہت تعریفوں والا ہے۔
وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا حل کیا ندلکم میں تمہیں بتاؤں، ہم تمہیں بتائیں علی رجل وہ آدمی ینبئکم جو تمہیں خبر دیتا ہے اذا جب مزقتم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تم، کل ممزقن ریزہ ریزہ ہو جانا، انکم تو تم لفی خلق جدید نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ اب یہاں پر وقال الذین کفروا اس آیت کو انڈرلائن کریں، اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ کفار مکہ کے سرداروں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا ہم تمہیں ایسے آدمی کے بارے میں بتائیں جو صرف یہ کہتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اور جب تمام لوگ جو ہیں وہ مر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ان کی ذرات اور ریزہ ریزہ ان کی جو ذرات ہوں گے وہ ہوا میں منتشر ہو کر مختلف جگہوں میں پھیل جائیں گے، اور پھر اللہ پاک انہیں جمع کر کے ایک نئی انسان کی شکل میں دوبارہ پیدا کرے گا، تو کیا تم اس شخص کے بارے میں بتا دو یا ہم تمہیں وہ شخص بتائیں۔ یعنی یہاں پر دیکھیں انہوں نے کیا کہا، اس شخص کے بارے میں۔ اب ظاہر ہے اس شخص سے مراد نبی علیہ السلام ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں خبر دی ہے اور یہ بھی فرمایا کہ مر کر دوبارہ زندہ اٹھنا ہے۔ تو اب یہ استہزاء کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں ہم تمہیں بتائیں جو اور تو کچھ نہیں بتاتا، یعنی صرف یہی کہتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور جب تم مر جاؤ گے تمہارے ذرات ہوا میں اڑ جائیں گے، مختلف زمینوں اور علاقوں میں پھیل جائیں گے، تو اللہ جمع کر کے تمہیں دوبارہ ایک نئی پیدائش دے گا، تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تو اللہ پاک نے فرمایا افطرا، کیا انہوں نے جھوٹ باندھا ہے اللہ، کیا انہوں نے باندھا ہے اللہ پر کذباً جھوٹ، ام یا بھی انہیں ہے جنتن کوئی مجنون، یعنی اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو یہ کہا نا کہ اللہ پاک دوبارہ ان منتشر یعنی پھیلے ہوئے ذرات کو جمع کر کے ایک نئے انسان کو یعنی اسی انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، تو انہوں نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے حالانکہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ ام بھی جنتن، یعنی کیا وہ نبی علیہ السلام کو دیوانہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ قیامت کے علاوہ اور کوئی بھی خبر نہیں دیتے، یا مر کر دوبارہ زندہ اٹھنے کے علاوہ کوئی بھی خبر نہیں دیتے؟ بلکہ الذین وہ لوگ ہیں لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے بالآخرت آخرت پر، فی العذاب عذاب میں ہے، والضلال البعید اور دور کی گمراہی میں ہے۔ افلم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا الی ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے، من السماء آسمان میں سے، والارض اور زمین میں سے۔ اب یہاں پر بین ایدیہم ان کے آگے کیا ہے ان کے پیچھے کیا ہے، ما بین ایدیہم کو انڈرلائن کریں، یعنی ان سے پہلی قوموں پر جو عذاب آ چکے ہیں وہ مراد ہے، وہ ما خلفہم اور جو ان سے بعد والی قومیں ہیں ان پر عذاب نازل ہو چکا ہے وہ مراد ہے، یا اس سے یہ مراد ہے کہ ان پر جو سامنے سے عذاب آئے وہ مراد ہے، یا جو عذاب ان کے پیچھے سے آئے وہ مراد ہے۔ من السماء والارض یعنی آسمان سے آئے اور زمین سے۔ اب آسمان سے ان پر کون سے عذاب آئے، مثال کے طور پر وہ ان قوموں کو دیکھیں جیسے کہ قوم نوح علیہ السلام ہے، ان پر آسمان سے بارش نازل ہوئی تھی جس کی وجہ سے طوفان کی صورت میں ان پر عذاب نازل ہوا تھا۔ والارض اور زمین سے کیا مراد ہے؟ اب ظاہر ہے زمین قوم نوح پر جب طوفان آنا تھا تو مسجد کوفہ میں ایک مسجد تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ وہاں پر پانی ابلے گا، تو جب آپ نے جب آپ دیکھیں گے کہ کوفہ کی مسجد سے پانی ابلے گا تو سمجھ جائیں کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ تو کوفہ کی مسجد میں جب پانی ابلا تو پوری زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، تو آسمان سے بھی بارش کی صورت میں عذاب نازل ہوا تھا اور زمین سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا تھا، تو یہ مراد ہے کہ آسمان سے بھی عذاب نازل ہوئے اور زمین سے بھی۔ دوسرا یہ ہے کہ آسمان پر قوم عاد اور قوم سمود پر جو چیخ کی آواز نازل ہوئی تھی اور جو ہوا کا عذاب نازل ہوا تھا وہ بھی مراد ہے، ٹھیک ہے، اور قوم فرعون بھی مراد ہے کیونکہ قوم فرعون پر بھی آسمان سے مینڈک اور خون برسائے گئے تھے، اور ارض سے مراد یعنی زمین سے کون سا عذاب نازل ہوئے تھا قوم فرعون پر، انہیں جو دریا میں غرق کر دیا گیا تھا وہ مراد ہے۔ اچھا، تیسرا عذاب کیا ہے؟ ان نشا اگر ہم چاہیں نخسف تو دنسا دیں بہم انہیں الارض زمین میں، اور نسکت یا گرا دیں علیہم ان پر کسفن ٹکڑا من السماء آسمان سے۔ اب یہ والا عذاب بھی ظاہر پہلی قوموں پر آ چکا ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا قارون کو اس کے خزانوں سمیت ہی زمین میں دھنسا دیا گیا تھا، اور نسکت علیہم کسفن من السماء یا آسمان سے ان پر ٹکڑے گرا دیں عذاب کے۔ ظاہر یہ بھی قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی وہ مراد ہے، یا اصحاب فیل یعنی ہاتھیوں کا جو قصہ پیش آیا تھا جنہوں نے خانہ کعبہ کو گرانا چاہا تھا، تو ان پر اللہ پاک نے ایسے پرندے بھیجے جن کے پنجوں میں کنکریاں تھیں، اور وہ ایک ایک کنکری جس پر لگتی تھی اس کا جسم ایک دم پگھل جاتا تھا، اور سارے کے سارے وہ ہاتھی والے لوگ ہلاک ہو چکے تھے، تو یہ مراد ہے۔ ان بے شک فی ذالک اس میں آیت نشانیاں ہیں لکل عبد
ہر بندے کے لیے منیب جو رجوع کرنے والا ہے. یعنی اب ان تمام عذابوں سے ان تمام قوموں پر جو عذاب نازل ہوئے اس سے وہی شخص عبرت حاصل کر سکتا ہے جو کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے, جو اللہ کی طرف توبہ کرنے والا ہے, جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو اب اس صورت میں ہم نے کیا پڑھا کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ یعنی آخرت میں تعریفوں سے کیا مراد ہے, یہ زمین میں کیا داخل ہوتا ہے اور زمین سے کیا نکلتا ہے, آپ نے یہ بھی مینشن کر دینا یا سائڈ پہ لکھ لیجئے گا. اور آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے اور آسمان میں کیا چڑھتا ہے, اس سے کیا مراد ہے یہ. اور دوسرا یہ کہ منکرین قیامت یعنی جنہوں نے کہا تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی تو انہیں کیا جواب دیا گیا کہ قیامت تم پر ضرور آئے گی اور اللہ پاک سے آسمان اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہیں چھپتی, وہ عالم الغیب ہے. اور تیسری چیز ہم نے کیا پڑھی کہ منکرین آخرت یعنی جو آخرت کا انکار کرتے ہیں, جو مر کر دوبارہ زندہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہمارے ذرات کو کون جمع کر کے دوبارہ ہمیں زندہ کرنے پر اٹھانے پر قادر ہے. تو اس کا جواب دیا کہ یہ آپ نے یاد کرنا ہے. اور آسمان اور زمین سے کون سے عذاب نازل ہونا مراد ہے اور زمین پر دھنسانے جانے سے کون سی قوم کا عذاب مراد ہے, یہ سارے کا سارا آپ نے یاد کرنا ہے. دوبارہ لیکچر ریپیٹ نہیں ہوگا, بار بار کہہ رہی ہوں, سبق یاد کیجیے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, فی امان اللہ.